السلام علیکم۔ آج کے نئے لیکچر میں اردو کویسچن پر مبنی ایک لیکچر ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ اردو کے یہ کویسچنز ہیں۔ علمی اردو لغت کے مؤلف، علمی اردو لغت جس کو آپ ڈکشنری بھی کہتے ہیں، وارث سرہندی۔ پیالی جو ہے گرامر کی روح سے اس میں تصغیر ہے۔ سانپ سونکھ جانا، خاموشی چھا جانا، بالکل سائلنٹ ہو جانا، کوئی آواز، کوئی بولنے کی آواز نہ آئے۔ صنف سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں، تب وہ ایک سونٹ بنتا ہے۔ آج سارا حساب بے باک ہوگا، آج سارا حساب ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ آفتاب بام ہونا، سورج طلوع ہونا۔ آفتاب بام ہونا، سورج طلوع ہونا۔ اچھا جی، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا۔ جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا، جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا۔ صنف ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ صنف ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مجلس ترقی ادب کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے۔ جو مجلس ترقی ادب ایک ادارہ ہے اردو کا، اس کا جو مرکزی یعنی مین جو ہیڈ آفس ہے، یہ بڑا دفتر ہے، وہ لاہور میں ہے۔ مجلس ترقی ادب اردو مسدس حالی شائع ہوئی 1879 میں، یعنی 1879 میں۔ آب و دانہ اٹھنا، رزق میں تنگی آ جانا، رزق کم ہو جانا، اللہ کرے ایسا کسی کا نہ ہو۔ اردو کا ماہانہ رسالہ ماہ نو لاہور میں، لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ اردو کا ماہانہ رسالہ ماہ نو لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ چٹانہ دھول شمشیر کو، بے قدر عشق بلبل کس چیز کی خفیہ مقدار، بے قدر عشق بلبل کسی چیز کی خفیہ حقیر سی مقدار۔ ابو حاتم کنیت ہے۔ علمی اردو لغت کے مؤلف وارث سرہندی ہیں۔ پیالی اسم صغیر کو تصغیر، گرامر کی روح سے پیالی کو اسم تصغیر کہتے ہیں۔ سانپ سونکھ جانا، خاموشی چھا جانا۔ صنف سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ آج سارا حساب لیا جائے گا، یا سارا حساب بے باک ہوگا۔ آفتاب بام ہونا، سورج طلوع ہونا۔ بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا۔ جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا۔ صنف ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مجلس ترقی ادب کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے۔ مسدس حالی شائع ہوئی 1879 میں، یعنی 1879 میں۔ آب و دانہ اٹھنا، رزق میں تنگی ہونا یا کمی آ جانا۔ اچھا جی، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔